آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب عليم۔ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے کہ جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرکین جیسا ہے، یعنی یہ یہودی اور مشرکین ان کا حال ان کے جیسا ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا دنیا اور آخرت میں جو حشر ان مشرکوں کا ہوا، فرمایا وہی حال ان یہودیوں کا بھی ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک اور مثال بیان کی گئی اور فرمایا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے دوست اور خیرخواہ کے روپ میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا شیطان کیسا خطرناک دشمن ہے کہ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ دوست اور خیرخواہ کے روپ میں آتا ہے، اور انسان جب اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر شیطان رفو چکر ہو جاتا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کئی لوگوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ جس قافلے کی حفاظت کے لیے ہم نکلے ہیں وہ بخیریت مکے پہنچ گیا ہے، اب اس لشکر کشی کا کوئی مقصد نہیں۔ جب ابو جہل کو لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ تو بخیر و عافیت ہمیں واپس آ گیا ہے، اور ہم تو اس قافلے کو بچانے کے لیے ہی گھر سے یہ لشکر لے کر نکلے ہیں، تو ابو جہل کو کہنے لگے کہ اب کوئی مقصد نہیں۔ لیکن مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ ہمیں جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور بدر کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی بدر کا معرکہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت شیطان جو ہے ایک نجدی سردار کے لباس میں نمودار ہوا اور یہ کہہ کر انہیں اکسایا کہ کہنے لگا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ لیکن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے مسلمانوں کا اور بدر میں کافروں کا لشکر، جب آپس میں یہ دونوں ٹکرائے تو اس وقت یہ کہتا ہوا شیطان دم دبا کر بھاگا کہ جس کو قرآن بتاتا ہے کہ بدر کے میدان میں شیطان نے یہ جملے کہے تھے کہ انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں، میں تم سے بری و ذمہ ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی کہ فرمایا کہ منافقوں کا بنو نذیر کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے کہ جیسے شیطان کی مثال کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا، اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ فرمایا ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا
جنگ کرنے پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے۔ جیسے کل بھی آپ نے سنا کہ وہ کہنے لگے منافق بنو نذیر سے کہ 2000 کا لشکر لے کر ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن ان سے مدد کے جو وعدے کیے تھے ویسے وہ نہ اترے، اور جب ان کے کہنے سے یہودی مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا۔ مفسرین اس مقام پر یہ لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو، یہ آیت کریمہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ انسانوں کو کفر، گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ جو شیطان کا یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، اور جب وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شیطان رفتہ رفتہ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نیک ہی کام کر رہا ہوں، تو پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے پھر بندے کو خود خوف زدہ کر کے دوسرے گناہ پر انسان کو مجبور کرتا ہے، اور پھر اس سے گناہ در گناہ شیطان کرواتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی تو پھر آخر کار بندے کو شیطان کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب بندہ جہاں کفر کر لیتا ہے تو اس وقت شیطان اسے کفر کے اندھیری وادی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس آیت کریمہ کی جو تفسیر سمجھائی ہے وہ سنیے۔ آپ کو میں حدیث پاک سے کہ یہ حدیث پاک سنیے کہ عبرت انگیز حدیث ہے کہ جس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیں کہ جس میں ہمیں بہت سی باتیں کہ شیطان کس طرح انسان کو برباد کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ ہمیں اس کی شیطان انگیزیوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ سنی حدیث پاک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لونڈی کا اس زمانے میں گلا دبایا۔ اب دیکھیے شیطان یہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے بتایا اپنے غلاموں کو کہ شیطان نے اس لونڈی کا گلا دبایا اور اس کے مالکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج جو ہے فلاں راہب کے پاس ہے۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ گلا خود دبا دیا اور فرمایا کہ جس کی وہ لونڈی تھی اس کے مالک کو کہنے لگا فلاں راہب کے پاس اس کا علاج ہے۔ چنانچہ وہ جو مالک جو اس لونڈی کے تھے وہ اسے لے کر راہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس ہماری لونڈی کا علاج ہے، راہب سے کہنے لگے، اور یہ تمہارے پاس رہے گی، تم اس کا علاج کرو۔ وہ راہب مسلسل انکار کرتا رہا اور یہ جو اس کے مالک تھے وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے، یہاں تک کہ راہب علاج کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ وہ لونڈی کے علاج کے لیے اس کے پاس جو موجود تھی، اب یہ جو لونڈی تھی اب اس کے پاس راہب کے پاس رہنے لگی۔ اب آیا شیطان راہب کے پاس۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس دوران شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وسوسہ اس کے دل میں ڈالا۔ وہ مسلسل اس عمل پر اسے وسوسے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو تو رسوا ہو جائے گا، تو بڑا نیک تھا اور تو نے یہ کتنا برا عمل کر دیا، تو رسوا ہو جائے گا، لہٰذا اب تو اسے قتل کر دے، اس لونڈی کو تو قتل کر دے۔ جب اس کے گھر والے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شیطان نے ڈالا۔ اب راہب نے کیا کیا؟ اس لونڈی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں کے پاس پہنچ گیا، انہیں وسوسے ڈالنے لگا
اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ راہب نے لونڈی کو حاملہ کر کے پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ چنانچہ اس کے مالک اس کے راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو مر گئی۔ اب یہ جب اس نے یہ کہا، کیونکہ بات تو شیطان نے پہلے سے ساری بتا دی، یہ سن کر مالکوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے، یعنی اس راہب کو مارنے لگے کہ ختم کر دیں اسے، کہ اس نے ہماری لونڈی کو مار ہی دیا اور اتنا برا کام بھی کیا۔ اب دیکھیے کہ شیطان اب بھی یعنی چھوڑ نہیں رہا پیچھا۔ اب جب وہ مالک جو راہب کو قتل کرنے لگے تو وہ اسے اب شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے، اب اس وقت اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے ہی، شیطان معاف کیجیے گا، اب وہ شیطان اس سے کہنے لگا راہب سے کہ میں نے ہی اس لونڈی کا گلا دبایا تھا اور میں نے ہی ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ تمہارے پاس اس کو لے کر آئیں۔ اب اگر تم میری بات مان لو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اب دیکھیے پھر دھوکہ دے رہے ہیں، راہب کے قتل کرنے پر وہ اس کے مالک آ گئے، اب آخری وقت میں بھی اسے دھوکہ دے رہا ہے شیطان۔ دیکھیے آخری لمحات میں بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا ہوا کہ میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑا لوں گا اگر تم میری بات مان لو گے، کہ میں بتا دوں گا کہ میں نے ہی گلا دبایا تھا اور میں ہی یہاں پہ تمہارے پاس اس کو لایا تھا۔ اب وہ راہب اس سے کہنے لگا شیطان سے کہ کون سی بات تمہاری ماننی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے 2 سجدے کر دو۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اب دیکھیے کہاں کفر پر لا کر مارے گا شیطان، تو اس شیطان نے کہا تم مجھے 2 سجدے کر لو۔ تو جب اس نے 2 سجدے کیے، شیطان نے اسی وقت اس سے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی جہاں وہ بات کہہ رہا تھا کہ بچا لوں گا، جہاں اس شخص نے کفر کر لیا اور اس شیطان کو 2 سجدے کیے، وہیں اس نے یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے اس آدمی سے کہا کفر کر، تو جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی۔ یہ حدیث پاک جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں آپ نے ذکر فرمائی، اور اسے لکھنے کے بعد جو امام غزالی نے جو بات کہی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے کیسے کیسے ہیلے بہانوں سے راہب کو کبیرہ گناہوں کی طرف مجبور کیا، یعنی زنا کی طرف سب سے پہلا زنا کروایا، اسے مجبور کیا۔ اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد اس راہب کے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ نیک کام ہے، اگر لونڈی ٹھیک ہو جائے گی میرے دم کرنے سے، میرے علاج کرنے سے تو ٹھیک ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، یہ نیک کام ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ نیک کام تھا، تو اس راہب نے نیک کام سمجھ کر لونڈی کا علاج کرنا قبول کر لیا۔ بعض اوقات امام غزالی کہتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی سا بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس کو شروع کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں خفیہ طریقے سے بات یہ ڈالتا ہے یہ اچھا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ پھر وہ نیکی کے کام میں رغبت رکھنے والے آدمی کو جب اس طرح کام کرتا ہوا دیکھتا ہے، اور پھر جب معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور اس کے اگلے اسٹیپ میں شیطان اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری بات آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے چھٹکارے کے لیے کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے پیغام، ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ شیطان کے اس خطرناک طریقے سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ وہ بطور خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے ہمیشہ اچھی طریقے سے غور کر لے کہ میں کسی عورت کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کر مجھے گناہ میں تو مبتلا نہ کروا دے گی۔ اگر اس کا ذرا سا بھی اندیشہ اسے لگے تو اپنے نفس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرے، بظاہر وہ اچھا کام کرنے والا وہ کام نہ کرے، اسی میں اس کے دین کی سلامتی
اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ شیطان بڑا خطرناک وار کرتا ہے کہ کہاں وہ اللہ کو ماننے والا، کہاں وہ اللہ کرنے والا، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے اسے کہاں تباہی کے ٹھکانے لا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ شیطان کا خطرناک وار ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مرد کسی بھی اجنبی عورت سے جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ تنہائی میں کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ جہاں یہ دو ملتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ نامحرموں سے انسان بچے، اور ورنہ انسان کو شیطان کہاں کفر پر لے جا کے مار دیتا ہے۔ اللہ شیطان کی دشمنی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اسے ہم دشمن سمجھیں اور اس کے وار سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے ہر وار سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے۔ اللہ ہم کمزور ہیں میرے مالک، اس کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ کا حصار عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے تمام زندگی بھر کے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کی یا انجان میں کی، اللہ تو سب جانتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں میرے مولا آئندہ کرتے رہیں گے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان مبارک وسیع روزی عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں قرآن کی برکت سے ہماری تمام بیماریاں دور فرما۔ ہمیں ایمان و عافیت والی، صحت والی، عزت والی، برکت والی، نعمتوں والی، شکر والی زندگی و موت عطا فرما اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ موت کے وقت میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور کے دیدار کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔